السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت اور جدیدیت کے آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ بہت ہی کامنلی ڈسکس ٹاپک ہے، اور وہ ہے اسلامک بینکنگ سسٹم۔ اسلامک بینکنگ سسٹم کے حوالے سے بہت سی تفصیلات موجود ہیں، بہت سی ڈسکشنز موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم اس ایپیسوڈ میں شاید اس کے ساتھ مکمل طور پہ انصاف نہ کر سکیں، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کچھ میجر اسپیکٹس کے حوالے سے ڈسکشن کریں۔ عام طور پہ وہ سوالات جو ہم سے کیے جاتے ہیں یا عام طور پہ اسلامک اسکالر سے کیے جاتے ہیں، ان سوالات کو کسی نہ کسی لیول پہ ہم ٹچ کریں، اور اس کے جو کانسیپٹ ہے یا اس کی جو جسٹ ہے، جو اس کی روح ہے خاص طور پہ، اس کے حوالے سے کچھ ڈسکشن کریں۔ ایز یوزول اس ایپیسوڈ میں میرے ساتھ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب موجود ہیں جو ہمارے گیسٹ ہیں، اور اس حوالے سے ان کا ایک کتابچہ بھی ہے جس پہ انہوں نے اسلامک بینکنگ کے حوالے سے کچھ اپنی جو ہے خیالات اور کچھ جو ان کی سوچ ہے، یہ تھاٹ ہے، اس کو انہوں نے مرتب بھی کیا۔ تو ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر فار ٹوڈیز شو۔ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم جنرل ایک تھوڑی سی ڈسکشن کر لیں اسپیسیفک اسپیکٹس کے اوپر آنے سے پہلے، کہ اسلامک بینکنگ سسٹم جو فار ایگزامپل کھڑا ہوا، یہ کہاں سے کھڑا ہوا، کیا اس کی تاریخ ہے، ہسٹری کیا ہے، اور خاص طور پہ کیا اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے، اور جو اسلامائزیشن آف بینکنگ سسٹم کا ایک پورا جو ایک ڈبیٹ چل رہی ہے پوری دنیا میں، خاص طور پہ اسکالرس کے درمیان بھی ایون، اس کی کیا جسٹ اور حقیقت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اصل میں جو بینکاری کا نظام ہے، خیر اس کی تو عمر کوئی 600-700 سال ہے، یعنی 15ویں صدی عیسوی کے آغاز میں ہی بینکاری کے نظام کا ایک طرح سے جو ہے وہ ابتدا ہو چکی تھی۔ مولانا مودودی علیہ الرحمہ کی جو کتاب ہے سود، اس میں انہوں نے جو جدید بینکاری ہے یا کنونشنل بینکنگ جسے ہم کہتے ہیں، اس کے 3 مراحل کو بیان کیا۔ اصل میں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس ہسٹری کو سمجھے بغیر ہم اسلامی بینکاری کو مطلب اس طرح سے صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ بیسیکلی تو اسلامی بینکاری ساری کنونشنل بینکنگ سے نکلی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو وہی عمارت ہے، وہی سٹرکچر ہے۔ تو اب اس کو تھوڑا سا مطلب روشنی اس کے اوپر ڈالیں گے تاکہ اس کو سمجھنے میں ہمیں آسانی رہے۔ شروع میں ہوا کیا کہ لوگوں نے اپنا جو گولڈ تھا، اب وہ ویلیویبل چیز تھی، وہ سناروں کے پاس، گولڈ سمتھس تھے، ان کے پاس رکھوانا شروع کیا۔ یہ ہسٹری مولانا مودودی نے بیان کی، بہرحال اسی طرح سے ہے، معاشیات والے اسی طرح سے بیان کرتے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ سنارے اس کے بدلے میں ایک رسید دے دیتے تھے کہ اس کا اتنا گولڈ میرے پاس ہے۔ بعد میں جو ہے وہ کسی صاحب نے کوئی چیز خریدی اور اس نے اس کو رسید پکڑا دی کہ یار یہ چیز میں نے آپ سے لی ہے تو اس کی اتنی قیمت بنتی ہے، فلاں سنارے کے پاس میرا گولڈ پڑا ہے، وہاں سے جا کے لے لیں۔ اس نے جا کے لے لیا۔ اس طرح سے سناروں کا ایک اعتماد بن گیا۔ تو اب انہوں نے ایک کام کیا کہ ان کے پاس جو گولڈ پڑا ہوتا تھا، مثال کے طور پہ اس کے پاس 100 تولے سونا ہے، تو اس نے دیکھا کہ عام طور پہ جو لوگ سونے کا مطالبہ کرتے ہیں، جنہوں نے بطور امانت رکھوایا ہوا ہے، تو وہ 10 تولے سونے کا مطالبہ کرتے ہیں، 90 تولے میرے پاس پڑا ہی رہتا ہے ہر وقت۔ وہ سناروں نے آگے وہ 90 تولے کی رسیدیں بھی جاری کرنا شروع کر دیں۔ صحیح۔ تو اس طرح سے گویا کہ یہ ایک بینکنگ کے ادارے کا آغاز ہوا۔ تو شروع میں تو لوگ امانتیں آ کے ان کے پاس رکھواتے تھے، پھر دوسرے سٹیپ میں انہوں نے لوگوں سے کہا کہ جی آپ یہ اپنا گولڈ ہمارے پاس رکھوائیں، ہم آپ کو جو ہے وہ منتھلی پے کریں گے، انٹرسٹ دیں گے۔ تو لوگوں نے اسی میں آسانی سمجھی اور اس طرح سے چل جو ہے وہ جدید بینکنگ کا یہ جو ادارہ ہے یہ وجود میں آ گیا۔ جہاں تک اسلامی بینکاری ہے تو اس کی تاریخ کوئی زیادہ پرانی نہیں ہے، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ 60 سال 70 سال، بس اس سے زیادہ اس کی تاریخ اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو پرانے بینکوں میں جیسے دبئی اسلامی بینک ہے، اس کے بعد سے اب ہمارے ہاں میزان بینک بھی آ گیا، اور بھی بہت سے بینک اب پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ تو 50+ مسلم کنٹریز ہیں جن میں آپ کو سینکڑوں کے آپ تو ہزاروں جو ہے وہ بینکس آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو اب یہ جو سارا ایک ہے مطلب اسلامی بینکاری کے حوالے سے، اس میں بہت سارے لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے، عالم عرب میں بھی اور ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں بھی۔ اس میں اصل ایشو یہ تھا کہ جو کنونشنل بینکنگ تھی، جیسے ہم روایتی بینکنگ کہتے ہیں، جیسے MCB ہے، HBL ہے، یا جو اور مختلف قسم کے بینکس ہیں، تو وہ چونکہ انٹرسٹ کے اوپر بیس کر رہے تھے اور جو سود ہے اس کو ہمارے دین نے حرام قرار دیا ہے، تو ایک کوشش اور ایک ایفرٹ شروع ہوئی کہ کسی طرح سے ہم بینکنگ میں سے انٹرسٹ کو نکال دیں، اور اسی لیے اس کو غیر سودی بینکاری کہا جاتا ہے۔ بیسیکلی اسلامی بینکاری نہیں کہتے، عام طور پہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس کے لیے جو ٹرم استعمال کرتے ہیں غیر سودی، یعنی انٹرسٹ فری بینکنگ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی اسلامی ابھی کہنا اس کو مشکل ہے۔
تو آپ انٹرسٹ فری کا جو ہے وہ سابقہ لاحقہ جو ہے وہ استعمال کر لیں. تو بیسیکلی تو کانسیپٹ یہی تھا. ہمارے ہاں بھی اب دیکھیں ایک وقت میں آ کے سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ ہمارے ہاں پاس کی، خاص طور پہ جو ہے کنونشنل بینکنگ کے حوالے سے، کہ یہ جو انٹرسٹ دیتے ہیں ہمارے ہاں روایتی بینکس جو ہیں یہ ربا ہے. اور پھر حکومت کو ایک جو ہے وہ ڈیڈ لائن بھی دی کہ جی آپ اتنے وقت کے اندر اندر جو ہے وہ اس کو ٹھیک کریں. اب وہ ایک بہرحال حکومتیں آتی ہیں، پھر اس کے خلاف کوئی جو ہے وہ پٹیشن دائر کر دیتی ہیں، وہ مقدمہ پھر سے جو ہے وہ ریورس ہو جاتا ہے، یہ معاملہ چلتا رہا. لیکن حکومتوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو ہے نا ایک طرح سے کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہے، اجماع یا مسلمانوں کا اتفاق ہو چکا ہے کہ یہ بینکس جو کچھ دے رہے ہیں آپ کو، اور وہ خود بھی اس کو انٹرسٹ کلیم کر رہے ہیں، تو پروفٹ کے نام پہ تو وہ انٹرسٹ ہے، وہ سود ہے، وہ ربا ہے اور وہ حرام ہے. تو ہمیں جو ہے وہ سود کو جس طرح سے قرآن نے حرام قرار دیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ قرار دیا ہے، تو ہمیں اس کے لیے کوئی متبادل لانا پڑے گا. تو اس لیے بھی ہمارے ہاں جو ریاستوں نے بھی اس میں، جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں دیکھیں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس میں دلچسپی کا اظہار کیا کہ اسلامی بینکاری آئے. یعنی ان کا پیچھے سے محرک کیا تھا، جو اس پہ بعض لوگوں نے گفتگو کیا، انہوں نے کہا کہ جی وہ یہ تھا کہ جی یہ جو بار بار جو ہے وہ مقدمے کھل جاتے ہیں، کبھی سپریم کورٹ میں، اس کے شرعیہ اپیلیٹ بینچ میں، فلاں جگہ پہ وفاقی شرعی عدالت اور یہ اور وہ، تو مطلب لوگوں کو ہر سال 2 سال بعد لوگوں کو جوش چڑھتا ہے، 5-10 سال بعد پھر کوئی پٹیشن دائر ہو جاتی ہے. تو بہتر ہے کہ ہم کوئی متبادل لے ہی آئیں، اس سارے جو ہے وہ مخاصمت سے ہم جو ہے وہ جان چھڑا لیں. اب وہ خود تو متبادل لا نہیں سکتے تھے، تو جو ایک لہر چل پڑی تھی اسلامی بینکاری کے نام سے پوری دنیا میں، تو اس لیے ہمارے ہاں اسٹیٹ بینک جو ہے اس نے بھی اس کو سپورٹ کیا اور حکومتوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا. گویا کہ ایک طرح سے یہ وہ روایتی بینکاری کا ایک متبادل لانے کی بھی ایک کاوش تھی. اگر آپ کو اس کو حکومتی نقطہ نظر سے دیکھیں، اور جو علماء اس کے لیے کاوش کر رہے ہیں ان کے نقطہ نظر سے دیکھیں، تو وہ بیسیکلی یہ چاہتے تھے کہ غیر سودی بینکاری ہمارے ہاں رواج پائے. اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں ہمارے جو خاص طور پہ مڈل کلاس کا طبقہ ہے، سب کے پاس کچھ نہ کچھ سیونگ ہے، مطلب جو کہیں نہ کہیں امپلائی ہیں. اب وہ چاہتے ہیں کہ جی یہ سیونگ جو ہے نا کہیں نہ کہیں انویسٹ ہو جائے. کسی نے 2 لاکھ 4 لاکھ 5 10 لاکھ 15-20 لاکھ بچا کے رکھے ہیں. اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کو بھی کاروبار کے لیے دیتے ہیں تو وہ بھی پیسے واپس نہیں کرتا، مطلب بہانہ مار جائے گا یا یہ کہے گا کہ جی ڈوب گئے ہیں. تو اعتماد امانت نہیں کا ہے، تصور ختم، بہت ہاں اعتماد نہیں رہ گیا نا. تو وہ مضاربہ کے نام سے جو کچھ ہوا تھا، ایک مفتیان کرام کا جو سکینڈل تھا راول پنڈی کا، ہم نے دیکھا ہے کہ اربوں اس میں لوگوں کے ڈوب گئے. تو اب وہ اعتماد نہیں رہا. بینکوں نے ایک اعتماد قائم کیا ہوا تھا، تو اب اس میں ایک ضرورت تھی، لوگ پوچھتے تھے کہ جی ہم وہ اپنی سیونگ کہاں خرچ کریں. اب ایک بندہ اس کو خود کاروبار نہیں آتا، یا وہ 8 گھنٹے کی جاب کر رہا ہے، وہ مزید کیا کاروبار کرے گا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ جی میری کچھ اور ضروریات پوری ہو جائیں تو میں وہ اپنی سیونگ کہیں لگا دوں. یہ دیکھیں یہ ایک ضرورت تو ہے. اس کو بیسیکلی ایڈریس کرنے کے لیے پھر یہ اسلامی بینکاری کا جو ہے وہ کانسیپٹ آیا کہ جی آپ روایتی بینکوں میں نہ جائیں، وہاں تو کھلم کھلا سود ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. جب اس سے علماء روکتے تھے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی متبادل کیا ہے، پھر کہاں جائیں ہم؟ اگر وہاں نہ جائیں تو پھر کہاں پیسے رکھیں؟ تو وہ پھر اس کے لیے ایک آپ کہہ لیں کہ جی متبادل کے طور پہ اسلامی بینکاری کا نظام جو ہے وہ پیش کیا گیا. اب جب یہ آیا ہے تو اس کے بارے میں اب ڈیبیٹ پیدا ہوئی، آپ کہہ لیں کہ جی علمی ڈیبیٹ، مباحثہ. اس کے نتیجے میں 3 گروپس بن گئے. ایک تو وہ ہیں کہ جو اسلامی بینکاری کی حمایت کرنے والے ہیں علماء میں، جیسے تقی عثمانی صاحب ہمارے یہاں حافظہ اللہ تعالیٰ ایک لیڈنگ پوزیشن میں ہیں، اور ان کا جو دارالعلوم کراچی ہے اس میں سینٹر آف اسلامک اکنامکس کے نام سے، یا اسی طرح انہوں نے ایک انسٹیٹیوٹ بھی بنایا ہوا ہے اسلامی بینکنگ اور اسلامک انشورنس، اپنے بچوں کو اس میں وہ ٹریننگ وغیرہ بھی دیتے ہیں. بلکہ ان کے دارالعلوم کے کئی بچوں کو میں جانتا ہوں جو کراچی یونیورسٹی سے ایم فل پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں اسلامی بینکاری میں. تو خیر وہاں سے پھر یہ کافی زیادہ معاملہ پھیلا، اور شریعہ ایڈوائزر بھی ان کے ادارے سے خاص طور پہ تیار ہوئی ہے اور بینکوں کو ملے، اور یہ اسلامی بینکاری کافی بڑی اور پھیلی پھولی. اس میں خیر تقی صاحب اور ان کے خاندان کا، یا آپ کہہ لو ان کے ادارے کا ایک اچھا خاصا رول ہے. پھر ان سے وابستہ کچھ لوگ تھے، انہوں نے بھی کتابیں لکھی. خود تقی صاحب کی بھی کچھ کتابیں ہیں، جیسے این انٹروڈکشن ٹو اسلامک فائنینس ہے، پھر اس کا ترجمہ بھی ہوا، مفتی زاہد صاحب نے کیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ان کے ادارے کے مولانا اعجاز سمدانی صاحب ہیں، ان کی کتابیں آپ کو مل جاتی ہیں اسلامی بینکاری کے حوالے سے. اچھا، اس کا پھر رد عمل پیدا ہوا.
کہ یہاں سے پھر کتابیں دوسرے طبقے سے جو اس کے اگینسٹ تھے. اب جو لوگ اسلامی بینکاری کے خلاف ہیں ان میں بھی دو گروپس ہیں, مطلب ان میں فرق کرنا بہت ضروری ہے. ایک وہ ہے جو کہتے ہیں کہ جی اسلامی بینکاری کسی طور پہ بھی درست ہے ہی نہیں, تصوری غلط ہے, مطلب تصوری غلط ہے یہ. یعنی آپ یہ نہ کہیں کہ جی اس کی پریکٹس غلط ہو رہی ہے, آبجیکٹیو اس کا ٹھیک ہے. یعنی کانسیپٹ ہی غلط ہے. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. یہ ایسی ہے جیسے آپ تھانے کو ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں. اب تھانے کی عمارت جو ہے وہ تھانے کے لیے بنی ہے, وہ ہاسپٹل کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کی گئی. تو اب وہاں جا کے آپ جو ہے وہ تھانے کے جیل کے اندر مریضوں کو اسٹریچر پہ لٹا کے ڈرپیں لگا دیں تو وہ ہاسپٹل نہیں بنے گا. تو یہ جو تھا ہمارے ہاں جیسے انصاری جو مکتب فکر ہے کراچی کے اندر ہیں, وہ خالد جامی صاحب ہیں, ان کے ساتھ اور بہت سے لوگ ہیں. اس میں ڈاکٹر زاہد صدیق مغل صاحب کی کتاب ہے اسلامی بینکاری اور جمہوریت, اس کے پس منظر کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے. اس میں وہ اس طرف گئے ہیں کہ اور وہ بیسیکلی اس کو میکرو لیول پہ دیکھتے ہیں, یعنی کیپٹلزم کی چھتری کے نیچے یہ بیسیکلی یہ ادارہ کیا کر لے گا, کچھ بھی نہیں کرے گا. تو بیسیکلی تو آپ کیپٹلزم کو سرو کر رہے ہیں. ہمارے سارے جو اسلامی یعنی آپ اسی سسٹم کے اندر ہیں, اسی سسٹم کے اندر ہیں آپ. اس کا چھوٹا سا جو ہے وہ ایک کل پرزہ ہے. انہوں نے اس کو اس طرح سے لیا. تو درمیان میں ایک طبقہ تھا جو علماء میں پیدا ہوا, جنہوں نے مولانا تقی عثمانی صاحب اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو رسپانس کیا. وہ ان کے عام طور پہ اعتراضات کو جب آپ دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پریکٹس غلط ہو رہی. ٹھیک, مطلب انہوں نے فقی جو جزئیے تھے آپ کہہ لیں کہ جی انہوں نے کہا کہ جی یہ یعنی اسلامائزیشن کا جو پروسیس ہے ہاں وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے جس طرح سے یہ فتوے دیے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, اور آپ نے فلاں جگہ سے وہ فقہ مالکی سے جو ہے وہ آپ نے فتویٰ لے لیا, تو یہ آپ نے کیسے لے لیا, وہ تو ایک مرجو رائے تھی. ٹھیک ہے, تو مطلب مرجو سے مراد یہ کہ پریفر رائے نہیں تھی. اور اسی طرح سے مختلف قسم کے اعتراضات انہوں نے کیے, فقہی قسم کے اعتراضات. تو ان اعتراضات کا خلاصہ یہی ہے کہ آبجیکٹیو تو آپ کا ٹھیک ہے کہ جی لوگوں کے پاس سیونگز ہیں, لوگ کہاں کریں, کہاں خرچ کریں, تو کوئی اعتماد کا ادارہ نہیں ہے. اچھا, بینک کو ایک کریڈٹ دینا پڑتا ہے کہ اس نے اعتماد قائم کیا. ٹھیک ہے, جو اعتماد آپ کا بھائی نہیں قائم کر سکا, جو اعتماد جو ہے وہ آپ کا قریبی دوست نہیں قائم کر سکا, وہ بینک نے قائم کر لیا. یہ ایک اس کو کریڈٹ دینا پڑتا ہے. تو اب اس اعتماد کی وجہ سے لوگ وہاں جا کے اپنی سیونگ جو ہے وہ ڈپازٹ کرواتے ہیں, تو اسی کا بینک جو ہے وہ فائدہ اٹھا. تو انہوں نے کہا کہ جی اس پریکٹس کے اوپر انہوں نے اعتراضات کیے, تو گویا انہوں نے کہا آبجیکٹیوز ٹھیک ہیں لیکن طریقہ کار غلط ہے. تو یہ ایک درمیان میں گروپ ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو جامعہ بنوری ٹاؤن ہے جو خود دیوبند کے جو اسکول آف تھاٹ سے ان کا تعلق ہے, تو وہاں کافی سارے علماء کا کوئی 100 کے قریب علماء کا اجلاس ہوا تھا. اس میں مولانا سلیم اللہ خان صاحب تھے, اب تو خیر اللہ کے پاس پہنچ گیا رحمہ اللہ. تو وہاں انہوں نے ایک جو ہے وہ فتویٰ بھی دیا تھا. اس زمانے میں اس کو کافی نشر بھی کیا گیا, پھر بعد میں اس کے اوپر ایک کتاب بھی مروجہ اسلامی بینکاری کے نام سے پبلش کی گئی. پھر تقی صاحب کی طرف سے اس کا جواب بھی آیا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیبیٹ چلتی رہی. اہل حدیث میں دیکھیں تو بہت اچھا کام ہمارے یہاں مولانا ذوالفقار صاحب نے کیا ہے دور حاضر کے جو مالی معاملات کے حوالے سے یا اسلامی معیشت اور تجارت کے حوالے سے. جو ان کی کتابیں ہیں بہت اچھی ہیں, مطلب اسلامی بینکاری پہ نقد کے حوالے سے. تو خیر یہ ساری کتابیں آپ کو کوئی, میں نے ایک وقت میں اس پہ کچھ کام کیا تھا, وہ جو آپ بتا رہے ہیں کتابچہ وہ میری ویب سائٹ پہ موجود ہے جو drhafiz.muhammadzubair.com کے نام سے. تو میں نے کوئی اس وقت کی بات ہے, میں آج سے کوئی مطلب آپ کہہ لیں کہ جی 7-8 سال پہلے شاید لکھا تھا. تو اس وقت بھی کوئی 4 درجن کتابیں تو میں نے جو پاکستان میں لکھی گئی تھیں مطلب اس وقت بھی اتنا کام ہو چکا تھا کہ کوئی 4 درجن کتابیں میرے ہاتھ آ گئی تھیں جو اسلامی بینکاری کے حق میں یا اس کے خلاف میں یا اس طرح سے لکھی گئی تھیں. تو خیر یہ ڈبیٹ تو ایک پیدا ہوئی ہے اور بڑے شد و مت سے پیدا ہوئی ہے, اور دونوں طرف سے جو ہے وہ دلائل دیے گئے. تو اب یہ ہے کہ میجورٹی آپ کہیں تو میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں, میجورٹی ابھی تک اسلامی بینکاری کے حق میں نہیں ہے. ہاں کچھ علماء اس کے حق میں فتویٰ دیتے ہیں. اب اس میں وہ بھی اس امید پہ بھی دیتے ہیں کہ جی یہ بہتری کی طرف ایک قدم ہے, تو آگے امید ہے کہ انشاءاللہ چل یہ معاملہ چلتا رہے گا. اس میں یہاں پہ میں سوال پوچھوں گا کہ یہ بات معروف ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی حقیقت بیان کریں کہ کہتے ہیں کہ جی مفتی تقی عثمانی صاحب سے بھی جب بھی پوچھا جائے اس حوالے سے تو وہ خود اس کے بارے میں کچھ ملاحظات اور کنسرنز رکھتے ہیں, حالانکہ ہی از ون آف دا مین فلیگ بیررز آف دس موومنٹ ان فیکٹ, لیکن وہ بھی اس کو 100%, اور یہ ایک نہیں میں نے ملٹیپل لوگوں سے پوچھا ہے کہ ایون کہ اپنی جو بیٹے ہیں غالباً وہ بھی مفتی ہیں, اور غالباً ایک بھائی نے تو مجھے یاد کہا کہ میری ان سے پرسنل بات ہوئی اور آدھا پونا گھنٹہ ہم نے ڈسکشن کی, اور اس کے نتیجے میں وہ بھی پہنچ گئے تھے کہ
دیکھیں جی یہ آپ کے پاس یہی آلٹرنیٹیو ہے اور کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے، لیکن ایک مجبوری کے تحت آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو یہ بات میں اکثر سننے میں آتی ہے، تو کیا اس کی کوئی حقیقت ہے یا یہ پھر ایسی بنی بنائی بات ہے؟ دیکھیں تقی عثمانی صاحب کی طرف سے مختلف مواقع پہ کنسرن کا اظہار کیا جاتا رہا، یہ بات تو درست ہے، ٹھیک ہے. ہاں اب اس کے بعد بینکوں نے یہ کام کیا ہے کہ اخبارات کے اندر اتنے بڑے بڑے اشتہارات 100% حلال، اچھا اچھا اچھا، 100% ہاں حلال، یہ اصل میں انہوں نے یہ کام شروع کیا. یا پھر آپ کہیں کہ جی بعد میں جو ایک ینگ جنریشن آئی ہے مفتیان کرام کی جو شریعہ ایڈوائزر بھرتی ہوئی ہیں، تو پھر انہوں نے کوئی بہت شد و مت سے کہ جی یہ 100% حلال. 100% حلال تو وہ جو مارکیٹ میں بیٹھا ہے وہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں 100% حلال کما رہا ہوں، مطلب کمی بیشی تو ہو جاتی ہے. تو یہ بہت ہی مبالغہ آمیز قسم کے دعوے تھے. آپ یہ بات کر لیتے کہ جی یہ بہتری کی طرف ایک قدم ہے، مطلب ہم روایتی بینکاری سے لوگوں کو نکالنا چاہتے ہیں اور کسی صحیح راستے پہ ڈالنا چاہتے ہیں، اس کی طرف ہم نے ایک قدم اٹھایا اور انشاءاللہ سے ہم یہ قدم اٹھاتے رہیں گے. چلیں یہ ایک ایسا بیان تھا کہ جو ایک معتدل بیان تھا اور اس کو کنسیڈر بھی کیا جانا چاہیے تھا دوسروں کی طرف سے جو کہ اس پہ تنقید کر رہے تھے. لیکن جب اس طرف سے ایسے لوگ سامنے آ گئے کہ جنہوں نے اس کو 100% حلال 100% حلال کی طرح اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا اور جو اس کی مخالف تھے تو ان پہ مطلب نقد بھی کرنا شروع اس طرح سے شدت سے نقد کرنا شروع کر دی. مطلب کئی ایک کانفرنسز میں میں خود شریک رہا ہوں، اسلامی بینکاری کی جو انٹرنیشنل کانفرنسز رہی ہیں، تو اس میں یہ ایٹیچیوڈ رویے جب دیکھنے کو ملے تو اس سے ایک بددلی سی پیدا ہوتی ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب تفصیلات تو بہت ہیں، میں چلتا ہوں کوئی اسپیسیفک مسئلے کی طرف آ جاتے ہیں انشاءاللہ، پھر آخر میں کنکلوژن میں دوبارہ اس پوائنٹ کو اٹھاؤں گا انشاءاللہ، اور میں چاہوں گا کہ میں آپ کی رائے لوں اس حوالے سے. 3 مسئلے بنیادی میں سمجھتا ہوں کہ جس کو ہمیں لوگوں کے سامنے لانا چاہیے. ہم سب سے ہلکے مسئلے سے سٹارٹ کرتے ہیں، وہ ہے گاڑی کی اجارہ اسکیم جو عام طور پہ یہ اسلامک بینکس جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ جنرلی اوور آل جو ہمارے پاکستان کے اندر اسپیسیفکلی خاص طور پہ جو گاڑی کی جو اسکیم ہے اس کے بارے میں آپ کے خیال میں کیا وہ شریعت کے عین مطابق ہے؟ اگر ہم اس کو بینکنگ سسٹم سے علیحدہ ہو کے اگر کوئی بندہ مجبوری کے تحت گاڑی لینا چاہتا ہے تو آپ کیا اس کو ریکمینڈ کریں گے؟ لیکن بہرحال کچھ چیزیں ہماری اب بیسک نیڈ میں آ جاتی ہیں، جیسے گھر ہے، گاڑی ہے. بہت لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا حافظ صاحب میزان بینک سے گاڑی لے لیں، اسلامی بینک ہے، ان کے پاس بڑے فتوے موجود ہیں، جب ہم وہاں جاتے ہیں تو وہ اس طرح سے ہمیں بتاتے ہیں. دیکھیں ہم نے کہا کہ اس میں دونوں قسم کی آراء موجود ہے. میجورٹی تو ابھی تک علماء کی یہی کہتی ہے، جو دیوبند کے ہوں یا پھر اس طرح سے اہل حدیث کے، کہ جی آپ اس کو اوائڈ کریں. ہاں کچھ علماء نے اس کے حق میں بھی فتویٰ دی ہے، وہ ظاہری بات ہے ان کے پاس فتوے ہیں تو وہ چل رہے ہیں. اس میں اب دیکھیں ہوتا کیا ہے بیسیکلی، یہ جو ماڈل ہے اس کو وہ جو ہے وہ ماڈل کو نام دیتے ہیں اجارہ و اقتناء کا، مطلب لیز پرچیز جو ہے. آپ ایک چیز جو ہے وہ رینٹ پہ بھی دے رہے ہیں اور آپ اس کو فروخت بھی کر رہے ہیں. تو مثال کے طور پہ آپ بینک کے پاس کیا ہے، کسی بھی اسلامی بینک کے پاس اور میزان بینک کے پاس مثال کے طور پہ آپ چلے گئے اور آپ نے اسے کہا کہ جی میں نے ہونڈا سٹی لینی ہے. اب ہونڈا سٹی اگر 25 لاکھ کی ہے تو اس میں کچھ تو آپ کو مطلب فوری طور پہ ڈپازٹ مطلب اپنے طور پہ کرنا پڑے گا، 15% یا کچھ نہ کچھ آپ کو اپنی اماؤنٹ ڈالنی پڑے گی. باقی جو ہے وہ اس کے لیے بینک جو ہے وہ کیا کرے گا، اس کے لیے فائنینسنگ کرے گا. اچھا بینک اس کو فائنینسنگ کہتا نہیں ہے. بیسیکلی دیکھیں کنونشنل بینک، یہ اہم نقطہ ہے، کنونشنل بینک کا بھی اصل فنکشن کیا تھا؟ لوگوں سے پیسے لینا، مطلب لوگ اپنے کھاتے میں پیسے جمع کرواتے تھے، یہ ڈپازٹ والی سائٹ تھی. اور پھر یہ تھا کہ جس کو پیسوں کی ضرورت تھی اس کو بینک جو ہے وہ جسے ہم قرضہ دیتا تھا، جسے ہم تمویل کہتے ہیں یا فائنینسنگ کہتے ہیں، اور اس پہ پھر وہ انٹرسٹ لیتا تھا. اس انٹرسٹ کی کچھ جو شرح جو ہے وہ اپنے کھاتے داروں میں تقسیم کر دیتا تھا. یہ بیسیکلی روایتی بینک کر رہا تھا. بینک بیسیکلی کوئی بزنس یا ٹریڈ یا تجارت نہیں کرتا، کاروبار نہیں کرتا، کاروباری انسٹیٹیوشن نہیں ہے. اسلامی بینکوں نے یہ کام کیا، انہوں نے کہا کہ جی وہ روایتی بینک تو کاروبار نہیں کر رہا تھا تو ہم کاروبار کر رہے ہیں. اچھا ہم نے بھی تو کوئی نہ ریٹرن لینا بھی ہے، اپنے شیئر ہولڈرز کو دینا ہے. ہاں ہم نے کاروبار کرنا ہے. اب انہوں نے کیا کیا، دیکھیں ایک تو ہے نا کہ جی آپ اگلے سے پیسہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہاں روایتی بینکوں میں کیا تھا کہ آپ بطور قرض وہاں پہ رکھوا رہے ہیں، بطور امانت رکھوا رہے ہیں، اس پہ ڈیبیٹ ہے کہ وہ پیسہ قرض ہے امانت ہے، ہم اس میں نہیں جاتے. یہاں پہ یہ آپ کے ساتھ مضاربہ بیس پہ جو ہے وہ کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ جی مضاربہ کے تحت آپ نے پیسے ان کے پاس جمع کروائیں. یعنی مضاربہ کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں، مضاربہ ہے کیا؟ مضاربہ بیسیکلی یہ ہے کہ جی آپ کا پیسہ ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ رب المال ہیں،
آپ کا پیسہ ہے کیپٹل آپ کا، آپ کے پاس اسکل ہے، میرے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس اسکل ہے، میں آپ کو جو ہے وہ 5 لاکھ دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جی آپ اس سے کاروبار کریں، اور جو آپ کاروبار کریں گے تو اس میں سے جو شرح جو نفع کی یا پروفٹ کی جو شرح ہوگی تو وہ ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے، وہ کوئی بھی پرسنٹیج ہو سکتی ہے، 30 70 60 40 50 50 کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ مضاربہ ہے، یعنی مضاربہ بیسیکلی وہ ماڈل ہے کہ جس میں ایک بندہ جو ہے وہ پیسے دے رہا ہے اور دوسرے بندے کی محنت ہے، اسکل ہے، اور اس سے ایک کاروبار جو ہے وہ جنریٹ ہو رہا ہے۔ تو آپ بینک کو پیسہ دے رہے ہیں اور بینک جو ہے وہ اسکل یوز کر رہا ہے، بینک اس سے جو ہے وہ آگے کاروبار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے مضاربہ کے تحت جو ہے وہ بینک کو پیسے دے دیے۔ بینک نے کاروبار کیا کیا؟ بینک نے کاروبار کیا مثال کے طور پہ یہ لیز پرچیز کا، ٹھیک ہے، اجارہ و اقتناء کا، یا بینک نے کام کیا کاروبار کیا مشارکہ متناقصہ، جیسے ڈیمینشنگ مشارکہ کہتے ہیں، وہ آگے آئے گی ہاؤس فنانسنگ میں، یا بینک نے کاروبار کیا مرابع کا، ٹھیک ہے، کاسٹ پلس جیسے کہتے ہیں۔ اچھا، اب بینک جو ہے جو یہ تو اس نے لے لیا نا، مضاربہ کے تحت پیسے لے لیے، اس پہ ہم آخر میں گفتگو کریں گے کہ مضاربہ میں کیا ایشوز ہیں۔ یہ تو اس نے مجھ سے آپ سے پیسے لے لیے، اب بینک نے جو آگے کاروبار کیا تو اس کے جو موڈز آف فنانسنگ ہیں اس میں بیسیکلی مین یہی ہے، ٹھیک ہے۔ کہیں کہیں جو ہے وہ سکوک بھی ہیں، مطلب وہ ہمارے یہاں اتنا زیادہ بانڈز، نہیں اسلامک ہے، بانڈز، اسلامک بانڈ جنہیں کہتے ہیں، ہم اس میں ابھی نہیں جا رہے۔ ہمارے یہاں زیادہ تر یہ مشارکہ اور یہ چیزیں اجارہ و اقتناء اور مرابحہ زیادہ چلتا ہے۔ اچھا، اب آپ بینک کے پاس گئے اور آپ نے کہا کہ جی یہ میں نے ہونڈا سٹی لینی ہے، تو بینک کہتا ہے کہ ہم آپ کو لے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بینک جو ہے وہ شو روم سے وہ 25 لاکھ کی مثال کے طور پہ ہم ابھی فرض کر رہے ہیں، 25 لاکھ کی وہ ہونڈا سٹی جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے شو روم سے۔ اب اٹھاتا کہتے ہیں ہم اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ وہاں سے اس نے 25 لاکھ کی اٹھا دی اور آپ کو دے دی، اور آپ کو بینک نے کہا کہ یہ میں نے آپ کو کرائے پہ دی ہے، صحیح، یعنی منتھلی آپ نے مجھے اس کا رینٹ پے کرنا ہے۔ اچھا، بینک کہتا ہے کہ جی ایک تو آپ منتھلی رینٹ پے کریں، تو جب آپ اس کا منتھلی رینٹ پے کرتے ہیں اور ایک خاص وقت گزر جاتا ہے، مطلب آپ نے 3 سال کے لیے یہ کانٹریکٹ کیا تھا یا 5 سال کے لیے کیا تھا، تو اس کانٹریکٹ میں ایک اور کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ اس کانٹریکٹ کے خاتمے پہ، یعنی لیز کا جو کانٹریکٹ ہے آپ کا، یعنی کرائے کا، اس کے خاتمے پہ آپ جو ہے وہ بینک سے یہ گاڑی خرید لیں گے۔ صحیح۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ کام شروع کیسے ہوتا ہے۔ کام شروع ایسے ہوتا ہے کہ آپ جب بینک کے پاس گئے ہیں اور آپ نے بینک کو کہا ہے کہ جی میں نے ہونڈا سٹی لینی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بینک کوئی کاروبار نہیں کر رہا، اس کے پاس کوئی شو رومز نہیں ہیں، کوئی گاڑیاں نہیں کھڑی دوسرے تو خرید کے لینی ہے، اس نے آپ کی ڈیمانڈ پہ جو ہے وہ گاڑی خریدنی ہے، یعنی جب آپ ڈیمانڈ شو کریں گے تو وہ چیز خریدے گا۔ اب اس پہ جو مخالف پارٹی ہے وہ کیا اعتراض کرتی ہے کہ لا تبیع ما لیس عندک، جو آپ کے پاس ہے نہیں، آپ اس کی ٹرانزیکشن کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں، آپ اس کو نہ بیچیں۔ تو خیر بہرحال اب بینک نے وہ خود سے جا کے نہیں اٹھائی، صرف اس کے لیے فنانسنگ کی، مطلب بات سمجھنے کی ہے، کیونکہ گاڑی کا ماڈل بھی آپ نے بتایا، گاڑی کا کلر کون سا ہونا چاہیے، اسپیسیفیکیشن بھی، ایون کہ بینک بعض اوقات یہ بھی کرتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات یہی کرتے ہیں کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی بھائی یہ پیسے پکڑو اور میرے ایجنٹ بن کے شو روم میں جا کے لے لو، شو روم میں جا کے گاڑی لے لو۔ اب اس نے اس کے ایجنٹ بن کے، یعنی وہی جو کسٹمر ہے، ٹھیک ہے، وہی بینک کا پہلے ایجنٹ بن کے وہاں گاڑی اٹھاتا ہے۔ تو بعض اوقات بعض بینک جو ہے وہ سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں بھی، اور اس طرح سے ڈیپینڈ کرتا ہے، تو اس میں آپ کی مرضی، ظاہری بات ہے، ول اور خواہش وغیرہ آپ کی شامل ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے بینک کے بیہاف پہ ایجنٹ بن کے وہ گاڑی لے لی۔ جب آپ نے گاڑی وہ لے لی تو اب اس کے بعد بینک کہتا ہے کہ اب آپ جو ہے وہ ہم ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں، ایجنٹی والا معاملہ تو ختم ہو گیا، اب ہم کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ آپ مجھ سے یہ لیز پہ لے لیں، کرائے پہ لے لیں۔ اب آپ نے اس سے کرائے پہ لے لی، اب 5 سال پورے ہو گئے یا 7 سال تھے یا 10 سال تھے، جو بھی کانٹریکٹ تھا، اس کے بعد بینک نے جو ہے وہ ایک نامینل جو پرائس ہے اس کے اوپر 10 روپے 20 روپے یا پھر 1000 آپ روپے، کو 2000 وہ گاڑی بیچ دی، وہ اس کی مارکیٹ پرائس نہیں تھی۔ اگر آپ میزان بینک کی ویب سائٹ پہ جائیں یا کسی بھی اسلامی بینک کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں کیلکولیٹرز لگے ہیں، صحیح، یہ اہم چیز ہے۔ آپ نے کار فنانسنگ کروانی ہے، ٹھیک ہے، کار لیزنگ کے لیے آپ نے وہاں سے کچھ پیسے لینے، تو وہ کیلکولیٹرز لگے ہیں۔
وہ کیلکولیٹر ساری چیز آپ کو کیلکولیٹ کر کے دے دیتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, ہر مہینے کے اعتبار سے. ان کیلکولیٹرز کو آپ دیکھیں تو وہاں آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ یہ جو رینٹ کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے, بلکہ وہ بعض جگہ پہ تو لکھا بھی ہوتا ہے کہ اس میں پیچھے جو یارڈ سٹک ہے, یعنی جس کے اوپر وہ اس رینٹ کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں, معیار, وہ جو معیار ہے وہ کائبور ہے. کائبور سے مراد عام طور پہ کراچی انٹر بینک جو آفر ریٹ ہوتا ہے, یعنی انٹرسٹ کا ریٹ. ہاں, بینک جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے ہیں جس انٹرسٹ ریٹ کے اوپر, وہ 13-14% جو ہے, 13-14% جو ہے. تو عام طور پہ اس سے وہ سب چیزیں جو ہے وہ کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو اعتراض اس کے اوپر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ نے جو سودی پیمانہ تھا اسی کو استعمال کیا. ہاں, سودی پیمانے کو استعمال کیا آپ نے اس کو کاروبار شو کرنے کے لیے. تو بظاہر وہ رینٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن رینٹ طے کیسے ہو رہا ہے؟ سودی معیار کی بنیاد. سودی معیار کی بنیاد پہ طے ہو رہا ہے, کائبور کی بنیاد پہ یا لائبور یا اس طرح کے اور بھی جتنے ہیں وہ سودی معیارات ہیں. تو اور اس میں یہ بھی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے وسلم نے کہا کہ وہ برتن, کچھ برتنوں سے اللہ کے وسلم نے منع کر دیا تھا جو شراب کے لیے استعمال ہوتے تھے, کہ ان میں جو ہے وہ کھانا پینا تم نے نہیں کرنا. تو گویا کہ وہ معیارات جو کہ سود کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, جو یارڈ سٹکس, ان کو آپ اس کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. ایک تو انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ اس سے یہ لگتا ہے کہ جی یہ کام جو ہے وہ بزنس نہیں ہے, یہ بیسیکلی وہی معاملہ ہے, صرف آپ نے اصطلاحات کو چینج کر دیا, مطلب ان کی ٹرمز جو ہے وہ آپ نے چینج کر. میرا خیال ہے جو لوگ اوور آل اس سسٹم کو غلط سمجھتے ہیں ان کی ایک یہ بہت بڑی دلیل ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ڈیٹیلز میں جائیں تو الٹیمیٹلی پیچھے معیارات سب کچھ وہی ہے, اور اس کی ایک مثال آپ نے مثال کے طور پیش کر دی. اس کی مثال یہی ہے. اچھا, اس میں یہ بھی ہے کہ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس میں آپ جب چیزوں کو کیلکولیٹ کرتے ہیں نا تو آپ زیادہ تو پے کر رہے ہیں. اب آپ نے جو زیادہ پے کیا ہے یہ کیا پے کیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں وہ کہتے ہیں جی یہ آپ نے رینٹ پے کیا ہے. تو اب وہ رینٹ مثال کے طور پہ اگر آپ ایسا کریں نا کہ ایک دفعہ میں نے بھی کیلکولیشن کی تھی میزان بینک کی اور کسی اور کنونشنل بینک کی, اب مجھے یاد نہیں ہے. بہرحال آپ جائیں ایچ بی ایل پہ چلے جائیں, یا سب نے اب تو کیلکولیٹر لگائے ہیں. صحیح. مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے جو ہے وہ 25 لاکھ جو ہے اس کے اوپر میزان بینک کو اگر آپ نے 10 لاکھ پے کیا ہے, تو دوسرا جو کنونشنل بینک ہے اس کے اوپر آپ سے کوئی 9 لاکھ چارج کر رہا ہوگا, 9.5, یعنی وہاں پہ وہ آپ کو سستا پڑ رہا ہوتا ہے کنونشنل بینک جو ہے, وہی کار لیزنگ کے اوپر. اس کا یہ جواب یہ دیتے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ یہ حلال ہے, تو حلال میں تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا, مطلب ظاہری بات ہے اس میں. اچھا, اس میں ایک اور جو کھیل تماشا ہوا ہے اس کو تو خیر بہرحال اسلامی بینکاری والے بھی کھیل تماشا کہتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ اسلامی بینکس ہیں, میزان بینک, ٹھیک ہے, فل فلیج اسلامی بینکس ہیں. پھر ایک کام دوسرے لیول پہ یہ ہوا کہ جو کنونشنل بینکس تھے انہوں نے اپنی اسلامک برانچز کھول لی. بالکل ٹھیک, آپ سمجھ جی ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, آلموسٹ ہر بینک کی اسلامک برانچ ہر ایک نے, انہوں نے کہا کہ جی ہمارا کسٹمر ان کے پاس کیوں جائے. بالکل صحیح. پھر تیسرے لیول پہ اچھا وہ برانچ بھی فل فلیج اسلامی تھی. صحیح ہے, آپ سمجھ رہے ہیں. پھر تیسرے لیول پہ ایک کام یہ ہوا کہ انہوں نے اسلامک ونڈوز کھول لی. اسلامک ونڈو میں وہ برانچ بھی اسلامی نہیں ہے. اسلامک ونڈو کیا ہے, مثال کے طور پہ جس ایچ بی ایل کے بینک میں میرا اکاؤنٹ ہے, اب وہ ظاہری بات ہے سیلری پرسن ہو تو وہ وہاں تو آتا ہے. وہاں کیا تماشا ہے کہ انہوں نے اسلامی بینکاری کی فتوی لگائی ہیں, وہ برانچ کنونشنل بینکنگ کی ہے. صحیح. انہوں نے اندر اسلامی بینکاری کی فتوی لگائی ہیں. آپ اس ٹیبل پہ بیٹھیں تو کنونشنل بینک کے تحت آپ کار لیزنگ کروا لیں, ایچ بی ایل کی ایک ہی برانچ کی ایک ہی چھت کے نیچے ہیں. اور اگر آپ نے جو ہے وہ اسلامی طریقے سے گاڑی لینی ہے تو آپ اس کرسی سے اٹھ کے اس کرسی پہ آ جائیں, ساتھ والی جو کرسی پڑی ہے, اور وہاں بیٹھ کے ایک دوسرا فارم فل کر دیں. یعنی اسلامی بینکاری کو انہوں نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ اس کرسی سے اٹھ کے آپ اس کرسی پہ آ گئے تو آپ کنونشنل سے اسلامک بینکنگ تک کا آپ نے پورا سفر طے کر لیا, صرف فارم چینج ہوا, اور ایک ہی بینک کی ایک ہی چھت کے نیچے یہ سارا کام ہو رہا ہے. سبحان اللہ. تو اس میں نے بعض اسلامی بینکس والوں سے بات کی تھی, تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ غلط ہو رہا ہے, اور ہم جو ہے وہ اس طرح سے یہ کریں گے وہ کریں گے, ہم اس کے خلاف بڑا کام کر رہے ہیں, یہ اسلامک ونڈوز کھولنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, یہ وہ. اب ظاہری بات ہے وہ اس طرح سے بھی سوچتے ہیں کہ ہمارا کسٹمر ان کی طرح. تو
خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے ابھی تک تو اس کو الاؤ اس لیے کیا ہوا ہے کہ یہ سارے جو ہے نا اسلامی بینکس بن جائیں. اب راتوں رات جیسے وہ پوری رومن امپائر جو ہے وہ بت پرست سے جو ہے وہ کرسچن بن گئی تھی, تو اب یہ تو ایک کلک کے فاصلے کے اوپر ہے ان کا اسلامی بینک بننا. صحیح بات یہی ہے, کنونشنل بینک سے اسلامی بینکنگ کی طرف جانا ایک کلک کے فاصلے کے اوپر ہے. مطلب اس کو اتنا جو ہے وہ آسان بنا دیا گیا. میرے خیال میں یہ اتنا زیادہ اس کی جو ہے نا وہ اس کو سادہ لوہی کے ساتھ جس طرح سے کیا گیا, اور پھر ہر اسکول آف تھاٹ میں سے ینگ قسم کے جو مفتی آ گئے, اور ہر بینک کو جو جس طرح سے وہ ایک تھوک کے حساب سے اویلیبل ہو گئے, تو اس سے مسائل جو ہے وہ بہت زیادہ بڑے ہیں, اس سے مسائل حل نہیں ہوئے. تو اب کیا ہے بہرحال. ڈاکٹر صاحب تو پھر خلاصہ یعنی وہ کار کے حوالے سے جو ہم نے بات سٹارٹ کی تھی, یعنی آپ نے اس میں بتایا کہ چونکہ وہ جو رینٹ کا نام ہے بیسکلی وہ پرائمریلی چونکہ وہ اسٹینڈرڈ اور معیار وہی ہے جو کہ سود کا ہے, تو اسی لیے ہم اس کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے چاہے کوئی بھی بینک وہ کر رہا ہو. اگر فار ایگزامپل اگر وہ معیار چینج کر لیتے ہیں تو پھر ہم کوئی گنجائش نکل سکتی ہے اس حوالے سے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ بینک اس طرف آتے نہیں ہیں. ہاں ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی پھر متبادل کیا. دیکھیں ہمارے تو جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں ہم اس میں متبادل کی بات کرتے ہیں. اب پیچھے ہم نے مونیٹائزیشن پہ کیا تو ہم نے ایک متبادل ماڈل دیا. اب لوگ آئیں اس کی طرف, کمیونٹی آئے, یا اس کا ایک اور متبادل ماڈل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی آپ کوئی اسلامی لوگوں سے ایڈ لے کے اپنے اس میں ویڈیوز میں ڈال سکتے ہیں. متبادل بڑے ہوتے ہیں, آپ اس پہ ورکنگ کریں. اسی طرح اس کا بھی متبادل ہے. کئی اسلامی بینکس والوں سے میری گفتگو ہوئی تو میں نے انہیں یہی کہا, دیکھیں بات یہ آپ کو فتوے چاہیے, ٹھیک ہے, ہم لوگ آپ کے حق میں فتوے دینے کو تیار ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پورا ایگزسٹنس ماڈل گرا دیں, آپ اس میں کچھ تو چینجز کریں نا. بالکل صحیح ہے. وہ جو تقی صاحب کہتے تھے کہ جی ایک قدم ہے پھر یہ دوسرا قدم بڑھائیں گے, 20 سال ہو گئے, آپ دوسرا قدم بڑھانے کو تیار ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کا رسک بڑھتا ہے. صحیح. اب یہ ایسا کرنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں اگر یہ اتنا کر لیں مثال کے طور پہ کہ شو رومز کھول لیں, شو رومز میں جو ہے وہ گاڑیاں کھڑی کر دیں, کر سکتے ہیں, بینک سے اتنا پیسہ ہوتا ہے وہ کر سکتے ہیں. قسطوں پہ جو بے ہے, اتنا بڑا ایج ان کو حاصل ہے کہ قسطوں پہ جو بے ہے, بے بتقسیط جسے کہتے ہیں, آپ نے کسی کو ادھار پہ جو ہے وہ چیز فروخت کی ہے, تقریباً تمام علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, سب بھی, کہ اس کی اجازت ہے, اس کی اجازت ہے کہ آپ قسطوں پہ بے کر کے زیادہ چارج کر سکتے ہیں. ویسے ڈاکٹر صاحب یہ بھی محل نظام مسئلہ ہے, میرا خیال ہے اس پہ بھی ہم ایک دن انشاءاللہ کوئی ایپیسوڈ ڈسکشن کر لیں گے, اس پہ کریں گے. لیکن میجورٹی آپ کی بات درست ہے کہ میجورٹی اس کے قائل ہے علماء کی. تو اب یہ ہے کہ وہاں وہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ اس کو ایک ریئل ٹریڈ بنائیں نا, ایک حقیقی تجارت بنائیں, ٹھیک ہے, اس میں گاڑیاں کھڑی کریں. یہ نہیں کہ میں آیا ہوں, میری ضرورت ہے, اب وہ کر وہی کام رہے ہیں جو کنونشنل بینک کر رہا ہے کہ وہ انویسٹر ہے. بینک یہاں پہ ٹریڈر نہیں ہے, انویسٹر ہے. وہ بیسیکلی مجھے پیسے دے رہا ہے گاڑی خریدنے کے لیے, صحیح, اور اس پیسے کے اگینسٹ وہ کیا کر رہا ہے, چارج کر رہا ہے, ٹھیک ہے, صحیح, وہی جو کنونشنل بینک کر رہا تھا. تو اب انہوں نے درمیان میں کہا کہ جی نہیں پروڈکٹ انوالو ہوگی. پروڈکٹ تو ہیلے بہانے سے انوالو ہوئی ہے نا, تو وہ تو وہی بات ہے کہ ضرورت کے تحت فروخت ہو رہی ہے, بینک حقیقت میں کوئی تجارت نہیں کر رہا. تو اسی طرح اگر کوئی بندہ اس نے شو روم کھولا ہوا ہے اور اس نے 20-25 گاڑیاں وہاں کھڑی کی ہوئی ہیں, اور گاڑی کی قیمت جو ہے وہ مارکیٹ میں مثال کے طور پہ ہونڈا سٹی کی قیمت 25 لاکھ ہے, اور وہ کہتا ہے کہ جی آپ نے قسطوں پہ 3 سال کے لیے لے کے جانی ہے. اب اس کی ظاہری بات ہے کرنسی ڈی ویلیو تو ہوتی ہے, اور اس کے اگینسٹ اگر وہ 30 لاکھ بھی چارج کرتا ہے, ٹھیک, تو کوئی حرج نہیں ہے. اس میں عام طور پہ فتویٰ دیتے کیونکہ یہ حقیقت میں بے کر رہا ہے, یہ مارکیٹ میں بیٹھا ہے, یہ تجارت کر رہا ہے, یہ تاجر ہے. بینک بیسیکلی تاجر نہیں ہے, ٹریڈر نہیں ہے, بزنس مین نہیں ہے, وہ فائنینسر ہے. لیکن وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں. وہ کہتا ہے میں تاجر بن گیا ہوں, مطلب گاڑی آپ کو خرید کے دے کے میں تاجر بن گیا ہوں. یہ بیسیکلی اس مسئلے کو دیکھنے کے 2 اینگلز ہیں, ٹھیک ہے. جنہوں نے جواز کا فتویٰ دیا انہوں نے کہا کہ یہ ٹریڈر بن گیا ہے یہ کانٹیکٹ کرنے سے, یعنی انہوں نے اس کی ایک ظاہری صورت کو دیکھ لیا. دوسروں نے کہا کہ نہیں اسپرٹ کو دیکھو, روح کو دیکھو, وہ ٹریڈر نہیں ہے, وہ انویسٹر, وہ تو جو اسی کو وہ ایجنٹ بنا کے کہہ رہا ہے کہ جی گاڑی خرید کے لاؤ. وہ جو جب وہ گاڑی خرید کے لایا تو اسی سے رینٹ کا معاہدہ کر لیا, اسی سے رینٹ کا معاہدہ کر لیا, تو اس کے بعد جو ہے وہ اسی سے بے کا معاہدہ کر لیا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب کنکلوژن یہی ہے کہ قسطوں کے حوالے سے اوائڈ کیا جائے, نمبر 1. اچھا, دوسری چیز ڈاکٹر صاحب چونکہ بہت سی اور بھی 2 اور چیزیں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ کے ساتھ, تو انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا ہم کرتے ہیں. دوسری چیز میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو گھروں کو جو فار ایگزامپل گھر لیتے ہیں, یہ بھی اب بنیادی ضرورت میں سے آتا ہے, بیسک نیڈس میں سے ہے.
تو اس حوالے سے جو بینکس آفر کر رہے ہیں آج کل اسلامک بینکس فار ایگزامپل پاکستان میں، اس کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں اس میں ہاؤس فائنینسنگ میں جو ہے جیسے وہ ڈیمینشنگ مشارکہ کہتے ہیں، اس میں بھی یہی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں بینک کے پاس گیا ہوں، میں نے کہا جی میرے پاس پلاٹ ہے، کتنے کا ہے؟ 50 لاکھ کا، 5 ملین کا، میں نے اس پہ کنسٹرکشن کرنی ہے. ٹھیک ہے، کتنا خرچہ آئے گا؟ 5 ملین آئے گا. بینک کہے گا آپ کے پاس کتنا ہے؟ میں نے کہا جی میرے پاس 10 لاکھ ہے. تو بینک کہتا ہے جی میں 40 لاکھ ڈال دیتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتا ہے اب ہم اس گھر میں مشارک بن گئے. جب ہم اس گھر میں مشارک بن گئے ہیں، پارٹنرز، ہاں پارٹنرز بن گئے مثال کے طور پہ. ابھی ہم یوں کرتے ہیں آسانی کے لیے اس مثال کو یوں لے لیتے ہیں کہ پلاٹ میں بھی بینک نے 40 لاکھ ڈال دیا. ٹھیک ہے، تو مطلب 80 لاکھ بینک کا ہے، 20 لاکھ میرا ہے پلاٹ پلس کنسٹرکشن میں. 20% میرا ہو گیا، 80% اس کا ہو گیا. اب بینک کہتا ہے کہ جی 80% میرا ہے. ایک تو یہ ہے کہ 80% کا مجھے رینٹ دو، اور دوسرا یہ 80% مجھ سے خریدتے رہو، ساتھ ساتھ قسطیں واپس کرتے رہو. تو ہر مہینے تم مجھے یہ واپس کرتے رہو. اس کی پیمنٹ قسطیں بھی اس نے بنا دی، مطلب یونٹس بنا دیے، اور پھر ساتھ میں یونٹس کے حساب سے اس نے کرایہ بھی جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیا. تو وہ کہتا ہے جیسے جیسے تم اپنا حصہ پے کرتے جاؤ گے نا، اپنا حصہ خریدتے جاؤ گے قسطیں دے کے، اس حساب سے جو ہے وہ رینٹ کم ہوتا جائے گا. بظاہر دیکھیں تو بہت اچھا ماڈل ہے، بہت اچھا ماڈل ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ اس میں بھی بینک جو ہے نا ٹریڈر نہیں بن رہا. میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور میرے کہنے پہ اس نے جو ہے وہ فائنینسنگ کی ہے. یعنی وہ مکان، اس کے لیے پلاٹ میں نے دیکھا، ٹھیک ہے، اس کی ریسرچ میں نے کی، وہاں مکان بنوانا میرا کنسرن نہ تھا، اس کا کوئی کنسرن ہے ہی نہیں. وہ تو صرف پیسے دے رہا ہے، وہ صرف پیسے دے رہا. وہ مکان کیسا بنتا ہے کیسا نہیں بنتا، ٹھیک ہے، اس کا تھوڑا بہت کنسرن ہوگا، مطلب پیسہ ڈوب نہ جائے، وہ انشورنس کو انوالو کر لے گا، ٹھیک ہے. اس کا اس حد تک کنسرن ہوتا ہے کہ اس کا پیسہ جو ہے وہ محفوظ رہے. مکان کے حوالے سے اس کا کوئی کنسرن نہیں ہوتا. تو اب اس میں جو ہے وہ 6 مہینے میں ہی کھپتا رہا، مزدوروں کو، ٹھیکیداروں، حالانکہ 80% اس کا تھا، ٹھیک ہے، سارا کچھ میں کرتا رہا، حالانکہ وہ مالک بنا بیٹھا اور ان سے رینٹ بھی لے رہا ہے، لیکن سارا کام میں کر رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بھی اب آپ آگے چل کے دیکھیں نا، آج ہی میں نے کیلکولیٹر نکالا اس سے میزان بینک پہ نا، اس میں ہاؤس فائنینسنگ کے حوالے سے. اگر آپ نے 50 لاکھ کا مثال کے طور پہ قرضہ لیا، 50 لاکھ کا، تو آپ کو جو ریٹرن کرنا پڑتا ہے وہ اس کے اوپر 19,20,000 مزید. ٹھیک ہے، مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ جی 19 لاکھ یا 20 لاکھ آپ کو مزید 50 لاکھ پہ ریٹرن کرنا پڑتا ہے. آپ نے 50 لاکھ کا قرضہ لیا تو آپ کو 70 لاکھ واپس کرنا پڑے گا 5 سالوں میں. صحیح. اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ پہلے 15 ماہ تو وہ آپ سے رینٹ لیتے ہیں. یعنی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے آج آپ کو مثال کے طور پہ قرضہ دیا. اچھا، قرضے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جی کتنی قسطوں میں لینا ہے. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں جی میں نے 2 قسطوں میں لینا ہے، 25 لاکھ. صحیح. آج انہوں نے مجھے 25 لاکھ دے دیا، کل مکان تو نہیں نا کھڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، مہینے بعد رینٹ شروع ہو جائے گا. اللہ اکبر. یعنی بھی کوئی چیز وجود میں بھی نہیں آئی. ہاں، مطلب مکان بے شک میں نے زمین بھی نہیں خریدی، لیکن رینٹ میں دینا شروع کر دیں گے. سبحان اللہ. تو آپ مکان بنتے بنتے 6 ماہ تو لگیں گے نا کم از کم. کوئی ابھی کووڈ کی سچویشن فار ایگزامپل آ گئی، آپ کو مزدور نہیں مل رہا، آپ کو تو 6 مہینے کا رینٹ پڑے گا. آج جا کے دیکھیں میزان بینک کے ویب سائٹ پہ آپ جائیں، کیلکولیٹر لگائیں، آپ اگلے مہینے سے وہ رینٹ آپ کو بنا کے دے رہے ہیں، ڈیٹیل جو آپ کو دے رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، اور 15 ماہ تک آپ کا رینٹ چل رہا ہے. اس کے بعد 15 ماہ کے بعد آپ نے قسط پے کرنی ہے. یعنی 15 ماہ تک آپ نے صرف رینٹ پے کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے قسط پے کرنی ہے تاکہ آپ کا رینٹ پھر کم ہو. مطلب انہوں نے ساری کیلکولیشن کی ہوئی ہے. سبحان اللہ. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ ساری کیلکولیشن اس طرح جیسے جس طرح کار لیزنگ میں انہوں نے پوری کیلکولیشن کی ہوئی تھی کہ بھائی یہ ہمارا 13-14% جو بنتا تھا کنونشنل بینکنگ میں وہ ہمیں واپس مل جائے. اب ہم نے اس کو ایک کانٹریکٹ ختم ہوا لیزنگ کا، اب ہم نے اس کو بیچ کے نا وہ مطلب اتنی قیمت پہ بیچنا ہے کہ وہ ہمارا پورا ہو جائے سارا حساب کتاب، مارکیٹ ویلیو کچھ بھی نہیں دیکھنی. اچھا، اسی طرح یہاں پہ بھی انہوں نے کیا. اگر یہاں پہ بینک ٹریڈر ہوتا فار ایگزامپل، تو پھر کیا کس طریقے سے بینک ڈیل کرتا؟ دیکھیں ملک ریاض نے ٹھیک ہے سوسائٹیز بنائی ہیں نا، بھائی آپ زمینیں خریدیں، ٹھیک ہے، ان کو ڈیولپ کریں، سڑکیں نکالیں، سیوریج کا نظام ڈالیں، پلاٹنگ کریں. آپ کو 5 لاکھ میں پلاٹ پڑا ہے، آپ 50 کا بیچیں، کون منع کرے گا؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ کام تو کرنا نہیں. مطلب جتنے ہمارے ہاں سوسائٹیز بنا کے بیچنے والے ہیں، ملک ریاض سے بڑا کاروباری آدمی کون ہے مجھے بتائیں؟ صحیح. اربوں خربوں کمانے والا کون ہے؟ لیکن وہ ریئل بزنس، ٹھیک ہے، اس میں جو کرپشن ہے ہم اس کو نہیں، ہم صرف بزنس کی بات، میتھڈ کی بات کریں. تو میتھڈ میں دیکھیں، اصل میں طریقہ کار یہی ہے
کہ بینک کو چاہیے کہ جگہیں خریدے، جگہیں خرید کے ان کو ڈیولپ کرے، ڈیولپ کر کے بیچے، پلاٹنگ کر کے بیچے. کس نے منع کیا؟ گھر بنا کے لوگ بیچتے ہیں سوسائٹیز والے. اگر وہ گھر فار ایگزامپل اسی سچویشن میں اگر وہ گھر بنا لیتا ہے، بینک گھر بنا دیتا ہے اور وہ کہتا ہے آپ کو تب پیسے چارج ہوں گے جب گھر بن جائے گا، آپ اس میں شفٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر میں آپ سے رینٹ لینا شروع کروں گا اور اس کے بعد جیسے جیسے آپ دیتے رہیں گے آپ کا رینٹ کم ہوتا جائے گا، تو پھر یہ چیز سینسیبل یعنی سینسیبل ہوتی لگتی ہے. دیکھیں اس میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو انہوں نے ایڈریس کر لیا، وہ مزید بہتری کی طرف چلے گئے. لیکن اس میں ایک بات اور ہے، شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ ریئل میں ٹریڈ کریں، حقیقی تجارت کی طرف آئیں. تو بینک کو حقیقی تجارت کی طرف آنا چاہیے. مطلب یہ کہتے ہیں کہ متبادل کیا ہے، آپ یہ کہتے ہیں جی سارا کچھ بند کر دو. ہم نہیں کہہ رہے آپ سارا کچھ بند کرو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بس آپ ایک شو روم کھول لو اور یہی اپنا ایگزسٹنگ ماڈل چلاتے رہو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک سوسائٹی ڈیولپ کر کے پلاٹنگ کر کے پلاٹس بیچو، ان پہ گھر بنا کے بیچو. 5 لاکھ آپ کو پڑ رہا ہے، 50 کا بیچو قسطوں پہ، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ریئل ٹریڈ نظر آنی چاہیے. آپ کے نزدیک جو سارا جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے نزدیک جو بینکنگ ماڈل جو کرنٹلی ہے، جو ایون اسلامک بینکنگ، اس کا بھی کنونشنل یا آلٹرنیٹیو آپ کے نزدیک ساری کاغذی کاروائی ہے. ٹھیک ہے، کاغذی کاروائی یعنی سارا کاروبار وہ کاغذوں میں کر رہے ہیں نا. وہی بات ہے کہ ریالٹی میں وہ چیز ریالٹی میں کچھ ایگزسٹ نہیں کر رہا. ریالٹی میں اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے تو وہ وہی ہے کہ جس کو وہ فائنینس کر رہے ہیں. صحیح ہے، مطلب وہ بھی کاروبار نہیں کر رہا، وہ بھی اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے. مطلب کار لیزنگ میں یا ہاؤس فائنینسنگ میں وہ اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، کاروبار وہ بھی نہیں. وہ بینک سے بزنس تھوڑی کر رہا ہے، وہ بھی بزنس نہیں کر رہا، بینک بھی نہیں کر رہا. صحیح ہے، بینک تو صرف پیسہ دے رہا ہے، باقی سارے آپ کی ذمہ داری ہے اور وہ سیکیور کر رہا ہے اپنے پیسے کو کسی لیول پہ. ایگزیکٹلی یہی چیز کنونشنل بینک کرتا ہے، موڈ چینج ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب تیسری چیز کی طرف آتا ہوں میں، وہ ہے ذرا اس سے بڑی چیز میں آبویس ہے، وہ ہے مرابحہ کا جیسے سسٹم، جیسے آپ نے بیان کیا، اشارہ بھی کیا اس کی طرف. اور وہ ہے کہ مثال کے طور پہ جو یہ بینک یہ جو لون لیے جاتے ہیں بڑے بڑے کارخانے لگانے میں، اب یہ بھی ایک بڑا کامن سوال ہے لوگوں کا. خاص لوگ کچھ بزنس ٹو بزنس کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیسک لیول کا تھوڑا بہت کیپٹل لینا چاہتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو زیادہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے جو کنونشن یعنی اسلامک بینکنگ ہے فار ایگزامپل، وہ کیا چیز آفر کری اور اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں نا، مرابہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ جی آپ کسی کو نا اپنی قیمت خرید بتا دیں. صحیح ہے، مرابہ اس کو کہتے ہیں. رب سے نکلا ہے، رب کہتے ہیں پروفٹ کو. یعنی آپ کہیں کہ جی بھائی یہ مجھے 100 روپے میں پڑا ہے، آپ کو میں 110 کا دوں گا، 10 روپے میری جو ہے نا اس میں، جیسے عام طور پہ دکاندار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پتہ نہیں وہ سچ بولتے ہیں کہ نہیں، لیکن عورتوں کے ساتھ وہ اسی طرح سے چلتے ہیں. بھائی اس میں نا 10 روپے کا مجھے نفع ہے. صحیح، ٹھیک ہے، اس کو بیع مرابہ کہتے ہیں. یہ تو وہ تھی جو ہمارے یہاں چلی آ رہی تھی. بینکوں نے یہ کام جو ہے نا وہ نہیں کیا، بینکوں نے اس کو موڈیفائی کیا، اس کو موڈیفائی کیا. اس میں کوئی حرج نہیں تھا. کاسٹ پلس جو ہے وہ پروفٹ جسے کہتے ہیں آپ، کہ آپ یہ کہتے ہیں جی اتنی کاسٹ آئی ہے، اتنا میں نے اس پہ پروفٹ رکھا ہے، اور آپ اپنے کسٹمر کو بتا دیں کہ جی میں نے اتنا پروفٹ رکھا ہے، یہ میرا مارجن ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بینکوں نے جو اس میں کام کیا نا، بینکوں نے یہ کیا کہ جی انہوں نے کہا کہ یہ سارا کام پھر اسی طرح سے ہو رہا ہے کہ ایک کسٹمر آ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انڈسٹری لگانی ہے، یا میں نے سریا خریدنا ہے، یا میں نے فلاں مطلب میرا کاروبار ہے، اس کے لیے مجھے یہ ایکوپمنٹ چاہیے، یہ مشینری چاہیے. تو بینک کہتا ہے ٹھیک ہے میں لے دیتا ہوں. تو وہی معاملہ یہ ہے کہ بینک وہاں پہ بھی فائنینسنگ ہی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جی اچھا یہ مجھے مارکیٹ سے جو ہے 10 لاکھ کی مل رہی ہے، تو تمہیں میں دے رہا ہوں مطلب 10,10,000 کی یا 11 لاکھ کی دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کو وہ کہہ رہا ہے کاسٹ پلس پروفٹ، یعنی جو اس کی ڈیمانڈ پہ وہ چیز اٹھا کے، وہی معاملہ لا تبع ما لیس عندک. تو لیکن اس کو پھر بینک لے رہا ہے قسطوں میں دے رہا ہے اس کو، یعنی اسے جو پیسے ریٹرن لے رہا ہے وہ پھر وہی اسی طریقے سے قسطوں میں لے رہا ہے، واپس انسٹالمنٹس میں، انسٹالمنٹس پہ اس پہ واپس لے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ وہی مسئلے یہاں پہ بھی ادھر اپلائی ہوتے ہیں. یعنی یہ تینوں چیزوں میں بینک کا ماڈل جو میں آپ کی باتوں سے سمجھا وہ یہی ہے کہ بینک کسی جگہ پہ بھی ایک ٹریڈر کے طور پہ نہیں آ رہا، ریئل ٹریڈ نہیں کر رہا، بلکہ لوگ اس کے پاس آتے ہیں کسی، چاہے وہ گاڑی خریدنی ہو، چاہے گھر لگانا ہو، گھر بنانا ہو یا خریدنا ہو، یا پھر اس طریقے سے کوئی کارخانہ یا کوئی اکوپمنٹ یا کوئی ایسٹس خریدنے ہوں. وہ آتا ہے بینک اس کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق جیسے وہ کہتا ہے وہ پیسے دے دیتا ہے، اور لیکن ان بکس میں وہ اپنے آپ کو ایز اے ٹریڈر لے کے آنا کہ شو کر رہا ہے، لیکن ریالٹی میں وہ پیسے پکڑا دیتا ہے، کہتا ہے کہ اور اپنی سیکیورٹی کر لیتا ہے کہ واپس اس طریقے سے پیسے ہوں گے، باقی آپ اس کا جو مرضی جا کے کرنا ہے کر لو. اصطلاحات ساری انہوں نے فقہی استعمال کی اور شریعہ سے لی ہیں، لیکن ہم وہی کہہ رہے ہیں نا کہ کاروبار ہے لیکن سارا کاغذوں میں ہے.
ریئل میں کوئی کاروبار نہیں ہے. اچھا اس کے لیے جو دوسری طرف سے اعتراضات آئے ہیں نا علماء کے جو لوگ اس کے خلاف ہیں اسلامی بینکاری کی, انہوں نے کہا کہ یہ بیسیکلی مطلب ایک سخت اصطلاح استعمال کیا انہوں نے کہا یہ بیسیکلی ہیلا بینکس ہیں. ہیلا کا مطلب ہے اللیگل ٹرکس, یعنی اللیگل ٹرکس یہ ہے کہ مطلب آپ ایک ایسا ٹرک کھیل رہے ہیں نا کہ جس سے ظاہری جو فارم ہے نا اس کے اوپر کوئی کویسچن مارک نہ کھڑا ہو, لیکن اس کی جو اسپرٹ جو شریعہ کی ہے نا وہ اس طرح سے مسخ ہو رہی ہے کہ آپ اندر سے چیخ پڑتے ہیں کہ یار یہ کر کیا رہا ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک خاتون کے پاس 500 تولے زیور ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, سال کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے, ظاہر بات 500 تولے اچھی خاصی جو ہے, لیکن یہ ہے کہ اب شادی کے موقع پہ اس کو 500 تولے زیور ملا, ٹھیک ہے, اس کے والدین نے دیا یا ادھر ادھر سے مل گیا. ابھی سال پورا نہیں ہوا تھا, 11 ماہ, سال کے بعد زکوٰۃ ہوگی, تو 11 ماہ گزرے تھے, تو اس خاتون نے کیا کیا کہ جی وہ زیور اپنے شوہر کو دے دیا کہ میں نے تمہیں دے دیا, ہبہ کیا, گفٹ کیا. اب آج کی ڈیٹ میں شوہر مالک بن گیا اس زیور کا, خاتون مالک نہیں رہی, خاتون کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, شوہر آج مالک بنا ہے, اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اس کو تو سال بعد ہوگی, اس کو سال بعد ہوگی. یہ کیا کرتا ہے 11 ماہ کے بعد بیوی کو واپس کہتا ہے کہ میں نے تمہیں 500 تولے ہبہ کیا. اللہ اکبر. اسے کہتے ہیں ہیلا. اب ظاہری جو فارم ہے اس پہ آپ یہی کہیں گے کہ جی زکوٰۃ لاگو نہیں ہے, لیگل ریکوائرمنٹ آپ نے پوری کر لی, لیگل ریکوائرمنٹ پوری کر, لیکن اسپرٹ آپ کا اندر چیخ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے. یہ دیکھیں نا, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں مثال بیان کی ہے یوم سبت والوں کی, ہفتے والوں کی. وہ جو سمندر کے کنارے جو ہے وہ ایک بستی تھی یہودیوں کی, تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو منع کیا کہ ہفتے والے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی, عبادت کرنی ہے. تو اب انہوں نے کیا کام کیا کہ انہوں نے ظاہری صورت تو حکم کی پوری کر دی کہ انہوں نے وہ چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیے سمندر کے کنارے, تو وہ مچھلی جو ہے نا ہفتے والے دن آتی تھی تو وہ اس کو ہانگ کے تالابوں میں لے آتے تھے, نالیاں نکال کے نا, اور پکڑتے تھے جا کے اتوار والے دن. اس مچھلی کا واپسی کا راستہ بند کر دیتے تھے کہ وہ واپس سمندر میں نہ جا سکے, تالابوں میں گھیر کے لے آتے تھے اور کہتے تھے پکڑی تو ہم نے اتوار والے دن ہے نا. حالانکہ شریعت کا مقصد یہ تھا کہ ہفتہ عبادت کے دن میں گزارتے, ہفتہ اسی کام میں لگا دیتے تھے. تو ایک ہے شریعت کے جو آبجیکٹیوز ہیں, تو جن لوگوں نے تنقید کی, کرٹیسائز کیا, انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ بعض اوقات تو ٹھیک ہے کہ آپ نے جو اسٹرکچر جو ایک ماڈل بنا دیا اس پہ شاید انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہوگی, لیکن جو آبجیکٹیوز ہیں شریعت کے وہ بری طرح سے پامال ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی ان ادر ورڈز کہ اسلامک بینکنگ وہ اسپرٹ جو ہے جو اصل اللہ تعالیٰ کی, یہ پھر وہ مقاصد ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹریڈ کو ہمیں فروغ دینے کے لیے حکم بھی دیا, اور ہمیں انسان کے مال کی بھی حفاظت ہو, اور وہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں بینکنگ سسٹم سے یا پھر انٹرسٹ سے, وہ سارے پھر اس کا مطلب ہے پھر وہ یہاں پہ بھی ایسے ہی آ جاتے ہیں چونکہ اس کی اسپرٹ موجود نہیں ہے, مقصد موجود نہیں ہے, آبجیکٹو نہیں. دیکھیں دوسری طرف سے بھی ایک ڈیبیٹ, اس کو رسپانس بھی کیا گیا. انہوں نے کہا جی یہ ہیلے تو نا خود شریعت نے آپ کو سکھائے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے اللہ کے رسول کے پاس ایک بوڑھا شخص لایا گیا اور اس سے کوئی زنا کا مرتکب ہو گیا تھا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس پہ حد جاری ہوئی تو یہ تو مر جائے گا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک شاخ لے لو جس میں آگے 100 شاخیں ہوں, تو اس کو ایک مرتبہ لگا دو, مطلب اللہ کا حکم پورا ہو جائے, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں اللہ کے وسلم نے خود یہاں پہ ہیلا سکھایا. پھر قرآن نے ہیلا سکھایا حضرت ایوب علیہ السلام کو, وخذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث, کہ اپنی اہلیہ کو انہوں نے غصے میں آ کے کہا تھا کہ میں جب صحت مند ہوں گا تو آپ کو جو ہے وہ اتنے کوڑے ماروں گا, تو کہا کہ ایک جھاڑو لے کے آپ ان کو لگا دیں تاکہ آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے. اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ کے وسلم نے کہا کہ جی ردی کھجور اس کا تبادلہ جو ہے وہ جو اچھی کھجور کے ساتھ کرنا تو برابر برابر کرنا ہے, یہ نہیں کہ ردی کھجور زیادہ دے کے اچھی کھجور تھوڑی لے لو. ہاں اگر تم نے کرنا ہی ہے تو اس کو بیچ کے پھر اس کو خرید لو. تو اللہ کے رسول نے گویا کہ ہیلا سکھایا. تو یہ ادھر سے رسپانس کیا جاتا ہے. لیکن اس میں امام ابن قیم نے اور امام شاطبی نے بڑی اچھی بات کی ہے ہیل کے اوپر. امام ابن قیم نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہیلے اصل میں 2 قسم کے, ایک وہ ہے جس سے حلال حرام ہو جائے, حرام حلال ہو جائے, صحیح, ٹھیک ہے, یا جس سے ظلم کا رستہ پیدا ہو, ٹھیک ہے, یا جس سے شریعت کے مقاصد فوت ہو جائیں, مسالے فوت ہو جائیں. تو یہ تو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے. صحیح. جیسے ابھی ہم نے زکوٰۃ کا مسئلہ لیا کہ ایک فرض ساقط ہو گیا نا, زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض تھی وہ ساقط ہو گئی, یا پھر شریعت کا مقصد جس سے پورا نہ ہو. مثال کے طور پہ اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں, اور یہ ریئل میں مسئلہ ہوا کہ ایک صاحب ان کے پاس کچھ پیسے تھے, مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں جی ان کی زکوٰۃ بنی 50,000, جی, لیکن ان کا دل نہیں تھا کہ وہ زکوٰۃ نکالیں. کچھ ہینڈ ٹو ماؤتھ بھی تھے, کوئی مطلب اس طرح سے تھا کہ سیونگ تو پڑی ہوئی تھی, اسی سیونگ میں سے خرچ ہو رہا تھا, کوئی سورس آف انکم نہیں تھا, جاب چلی گئی تھی.
تو انہوں نے مفتی صاحب سے مشورہ کیا کہ مفتی صاحب یہ معاملہ ہے کہ اب میری 50,000 زکوٰۃ بن رہی ہے، وہ پیسہ جو پڑا ہوا ہے سیونگ ہے وہی خرچ ہو رہا ہے، تو اب لیکن وہ زکوٰۃ تو بنتی ہے، ظاہر بات ہے وہ لاکھوں میں ہے، 10 لاکھ یا اس سے زیادہ ہے۔ تو اب مفتی صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ جو آپ کی 50,000 یا جتنی بھی زکوٰۃ آپ کی بنتی ہے، آپ ایسا کریں کہ یہ کسی مستحق کو دے دیں۔ اب جب آپ نے مستحق کو دے دی تو وہ اس کا مالک بن گیا۔ اب وہ واپس آپ کو اگر گفٹ کر دے، ہبہ کر دے، 1-2 ہزار رکھ کے 48,000 آپ کو واپس کر دیں، 49,000، تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کا مالک ہے، جو چاہے مرضی کر سکتا ہے۔ انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ شریعت نے زکوٰۃ کا مقصد یہ بتایا کہ عمراء سے لی جائے اور غرباء پہ تقسیم کی جائے۔ اب تو غریب کو پہنچے کہ نہیں، واپس تمہارے پاس آ جائے گی، جس کو تم دے رہے ہو وہ تم سے تو غریب ہے، مقصد فوت ہو گیا، مقصد آبجیکٹو فوت ہو گیا۔ تو یہ نہیں، وہ جو مثالیں بیان کرتے ہیں نا، اس میں تو یہ ہے کہ ایک آدمی کے اوپر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی بہت زیادہ اس کے اوپر ایک بوجھ، اوور برڈن ہو رہا ہے، جسے ہم کہتے ہیں جی تکلیف مالا یطاق، ٹھیک ہے، وہ زنا کا بھی جو کیس ہے، اسی طرح سے جو دوسرا ہے ایوب علیہ السلام کی بیوی اہلیہ کا بھی جو کیس ہے، تکلیف مالا یطاق ہے۔ تو وہ تکلیف مالا یطاق دور کرنے کے لیے اگر کوئی انبیئریبل کوئی اس قسم کی جو ہے وہ تکلیف ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی اس قسم کا کر لیا جائے تو اس کی کوئی چلیں گنجائش نکلتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ حلال حرام ہو جائے، حرام حلال ہو جائے، یا فرض ساقط ہو جائے، یا شریعت کے جو مقاصد اور مصالح فوت ہو جائیں، اس قسم کی ہیلے کی تو ہمیں شریعت میں کوئی مثال بھی نہیں ملتی۔ تو یہ اس میں تو ڈاکٹر صاحب اس میں کنکلوژن کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس پوری بحث کے بعد میں پھر اسی پوائنٹ پر آؤں گا کہ اگر آپ ایک خلاصتاً آخری بات میں یہ بتا دیں کہ اوور آل بینکنگ سسٹم کے حوالے سے اور یہ جو مثالیں، اس کی روشنی میں آپ کے خیال میں اسلامک بینکنگ کی طرف جانا چاہیے، اس میں کس لیول تک انگیج ہونا چاہیے، یا پھر بالکل ہی اوائڈ کرنا چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ اگر انسان اگر مجبور ہو جائے، ضرورت مند ہو، تو کس لیول پہ جا سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اوور آل جنرل بات ہم یہی کہیں گے کہ جی بچنا چاہیے اس سے۔ ٹھیک ہے، ہاں، کار لیزنگ ہو یا ہاؤس فنانسنگ ہو، اس سے بچنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے۔ باقی یہ بات درست ہے کہ یہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ان اسلامی بینکوں کو آگے بڑھنا چاہیے اور ریئل ٹریڈ کی طرف آنا چاہیے، ان کو ہمیں موٹیویٹ کرنا چاہیے، یا پھر کچھ اور لوگ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کی توفیق دے۔ ہمارے یہاں بڑی بڑی تحریکیں ہیں، جماعتیں ہیں جو اس طرف توجہ دیں اور ایسے بینک آئیں جو واقعتاً میں، اب دیکھیں نا، بینک کا بیسیکلی کام یہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں علیحدہ سے ایک مضاربہ ایکٹ موجود ہے کہ مضاربہ کمپنیز ہوتی ہیں جو بیسیکلی کاروبار کرتی ہیں، تو مضاربہ کمپنیز بنا لیں، لیکن یہ وقت کی ایک ضرورت ہے۔ لوگوں کے پاس سیونگز ہیں، اس کے لیے کوئی متبادل ماڈل ہونا چاہیے۔ جب تک متبادل ماڈل نہیں ہے، اس وقت تک یہ جو ایگزسٹنس ماڈل ہے بینک کا، اس میں کم از کم بینک اتنا تو کرے نا، شو روم کھول لے یا پراپرٹی خرید کے کوئی سوسائٹیز ڈیولپ کرے اور پھر بیچے اور اس کے اگینسٹ منافع کمائے، تو میرے خیال میں وہ ٹھیک ہے، اس حد تک حرج نہیں ہے۔ لیکن ابھی جہاں پہ وہ رکی ہوئی ہیں نا، اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بہت مجبور ہے، جسے اب آپ کہتے ہیں کہ جی وہ کنونشنل بینکنگ کی طرف جا رہا ہے، تو اسے آپ کہیں گے کنونشنل بینکنگ سے یہ کم از کم بہتر ہے۔ کم از کم انہوں نے ایک قدم تو اٹھایا ہے نا، دونوں کو ہمیں برابر بھی نہیں کر دینا چاہیے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کم از کم ایک قدم اٹھایا، لیکن ایک قدم اٹھا کے یہ رک گئے، صحیح، اب آگے نہیں بڑھ رہے، دوسرا قدم نہیں اٹھا رہے۔ یہ ان کا اصل میں مسئلہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہاں پہ ہم اپنی بات کو کنکلیوڈ کرتے ہیں۔ الحمدللہ ڈسکشن آپ کے سامنے ہوئی، اور انشاءاللہ اس حوالے سے مزید ہم اس کے مختلف ایسپیکٹس یا پھر اس طریقے سے دیگر ایشوز کو ہم انشاءاللہ اس اپنے سلسلہ اور پروگرام کے اندر لاتے رہیں گے۔ تو جزاک اللہ خیر، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔